جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہوتی ہے کرپشن کے حوالے سے اور زعیم قادری صاحب نے مجھے کہا کہ کچھ میجر ایشوز ہیں ان پہ بھی اگر ہم بات کر لیں اور انرجی کرائسس کا ذکر کرتے ہیں تو 1.7 روپے جو ایک یونٹ تھا اس کی قیمت جو ہے اس وقت 2.12 روپے اس کو مزید مہنگا کر دیا اور گزشتہ 4 سالوں میں 2 روپے کا جو بجلی کا یونٹ ہوتا تھا وہ 5.23 تک پہنچ گیا. اور سیکریٹری کیبنٹ اگر کرپشن کا ذکر کرتے ہیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ مرسیڈیز گاڑیاں میں نہیں روک سکتی کہ کس کو دی گئیں اور کس کو نہیں, اور 10 مرسیڈیز گاڑیاں تو ویسے ہی غائب ہوں گی. سعید غنی صاحب, بہت سارے ایشوز ہیں جن کو ہم ڈسکس کرنے بیٹھے تو ایک لمبی ڈیٹیل سامنے آ جاتی ہے, لیکن کرپشن کا اگر ہم جواب دے دیں کہ یہ کیسے ختم ہوگی کہ غیروں کے آگے پھر ہم ہاتھ نہ پھیلائیں کہ ہمیں پیسے چاہیے. دیکھیں اب اس طرح اتنے سارے ایشوز کا تو جواب دینا ایک ساتھ بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ اس حکومت کو جتنا آزاد میڈیا ملا ہے, جتنی آزاد جوڈیشری ملی ہے, شاید یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. اور اتنی ویجیلنٹ ہیں میڈیا بھی اور جوڈیشری بھی کہ اگر اخبار میں بھی خبر چھپتی ہے کرپشن کی تو عدلیہ اس پہ فوری نوٹس لے لیتی ہے اور اس پہ پورا کارروائی بھی ہوتی ہے, تحقیقات بھی ہوتی ہے. لیکن ابھی تک جتنے الزامات لگے ہیں کسی بھی ہمارے وزیر کے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا ہے. آر پی پیز کی آپ مثال دیتے ہیں, اس میں یہ ضرور کہا گیا کہ جو ایگریمنٹس ہوئے تھے وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں, لیکن نیب کو یہ کہا گیا کہ آپ اس کی انکوائری کیجئے اور جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی کیجئے. اسی طرح دوسری جتنی بھی آپ مثالیں دیتے ہیں, اسٹیل مل کی اگر بات آئی تو جس چیئرمین کے وقت میں یہ ہوا وہ شاید آج بھی جیل میں ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن وہ اریسٹ ہو گیا تھا اس وقت. تو جو لوگ جن کے اوپر الزام ثابت ہوتا ہے, جن کی نشاندہی ہوتی ہے, جو ذمہ دار قرار دیے جاتے ہیں, ان کے خلاف کارروائی بھی ہو رہی ہے. تو یہ کہنا کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کارروائی ہو رہی. بالکل یہ آپ نے کہا کہ بڑے جو ادارے انہی کا ہی اگر ہم ذکر کر لیں, کرپشن تو چلیں ایک طرف رکھ لیں, نقصان جو ڈیلی ہو رہا ہے, آپ کے ڈیفنس منسٹر کل وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 7 کروڑ پی آئی اے کو روزانہ کا نقصان ہے. تو یہ جو نقصان بھی ہے کیا حکومت اس کا ازالہ نہیں کرے گی, اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کرے گی؟ میں اپنی بات پوری کر لوں. اگر دیکھیں یہ جتنے ادارے جن کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں نا, یہ پہلے بھی کبھی آئیڈیل نہیں تھے, کوئی بہت اچھے نہیں تھے, پہلے بھی اچھے نہیں تھے, برے نہیں تھے. اگر آپ کی حکومت سے پہلے ریلوے بالکل ٹھیک چل رہی تھی, آپ کی حکومت سے پہلے پی آئی اے بالکل ٹھیک چل رہی تھی. میرے بھائی بات تو سن لیں, برے نہیں تھے. میں جواب دے رہا ہوں نا, آپ صحیح پہ ایسے اپنی باری پہ جواب دیجیے گا نا, سویپنگ سٹیٹمنٹس آپ دیتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں اپنی باری پہ انتظار کریں, ایسے سویپنگ سٹیٹمنٹس آپ دیں گے تو کیسے چلے گا؟ تو تقریر لمبی نہ کریں سعید بھائی, باقیوں کو بھی بات کرنے دیں. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں انہوں نے کہا کہ ادارے بہت برے ہیں, انہوں نے ہزاروں لوگوں کو ان ملازمتوں سے نکالا. اس لیے نکالا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ادارے ٹھیک نہیں چل رہے ہیں اور اس کے اوپر بوجھ ہیں. تو اس کے بعد پرابلم یہ ہوئی ہے, چل نہیں رہے تھے آپ کی بے جا بھرتیوں کی وجہ سے. میرے بھائی خدا را خوف کیجئے, اکنامکس کی بات کر رہے ہیں سعید بھائی, آپ نے اکنامکس کی بات کریں. آسما بینکوں میں 1,25,000 ملازم ہوا کرتے تھے, تیل کی قیمت کیا ہے آج ٹوٹل 45,000 ہیں. ان کی مہربانی سے تیل کی قیمت ڈسکس انہوں نے اٹھا کے سب کو نکال دیا تھا. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو نکالا گیا اور وہ کہتے تھے کہ ادارے درست نہیں چل رہے ہیں. میں صرف یہ پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں, اگر اس حکومت کو ادارے جیسے ملے تھے, اگر اس کے بعد ان کی حالت خراب ہوئی تو اس میں بنیادی سبب یہ ہے کہ ان اداروں کے اندر جتنی رقم ڈالنی چاہیے تھی وہ نہیں ڈلی ہے. اگر پی آئی اے کے جہاز 15 سال پہلے جن حالات میں ہوں گے, جس کنڈیشن میں ہوں گے, لاس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے 10 سال امپلائیز دوبارہ بھرتی کر لی ہے. جو مشین میں 15 سال پہلے جتنی اس کی پروڈکشن ہوگی وہ آج نہیں ہو سکتی ہے. ریلوے کے انجن آج سے 10 سال پہلے جس طرح چل رہے ہوں گے آج وہ نہیں ہو سکتی ہیں. آپ اس میں اس چیز کو بھی مد نظر رکھیے کہ حکومت نے جو پالیسیز بنائیں, جو پلانز بنائے, اس میں کہاں کہاں رکاوٹیں ڈالی گئیں. اگر ریلوے انجن لینے کی بات ہوتی ہے تو سپریم کورٹ سے اسٹے ہو جاتا ہے. اگر ایل این جی کی بات ہوتی ہے امپورٹ کرنے کی تو اس پر سپریم کورٹ. یار ہر چیز میں آپ کے پلان کیا دیکھیں, آپ نے جو رینٹل پاور اسٹیشن لائے تھے وہ تو 5 روپے 50 پیسے یونٹ پہ بجلی کی بات کر رہی ہیں, 17 روپے کے اوپر آپ نے وہ کیا ہوا ایگریمنٹ, پیمنٹ کر رہے ہیں آپ ان کو. نہیں آئے گا, کوئی شخص اس ملک کے ساتھ بزنس نہیں کرے گا, بزنس نہیں کریں. مجھے زعیم قادری صاحب سے پوچھیں, زعیم قادری صاحب اتفاق فاؤنڈری کے جو قرضے ہیں وہ لیے جاتے ہیں تو 2.3 بلین کے ہیں, تو اس میں بھی ہمیشہ یہ ہم نے دیکھا یہ رپورٹ میں ہوئی ہیں چیزیں, اس پہ یہ ہے کہ ہمیشہ خاندان کی جانب سے سٹے لے لیا جاتا ہے, جب وہ دینے کی باری آتی ہے تو سٹے لے لیا جاتا ہے. تو کیا یہ بھی کرپشن کا حصہ نہیں ہے, جو قرضے لے لیے گئے تو ان کو واپس نہیں کرنا؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ گروپ ایسا گروپ ہے جس نے تمام تر قرضے
سود سمیت 3 گنا واپس کیے گئے. نہیں عرض صرف یہ ہے اداروں کی بات کریں, سارا ریکارڈ پر ہے, میرے پاس سارے پیپر پڑے ہیں, یہ رپورٹ ہوئی ہے, میرے پاس سارے کاغذات موجود ہیں. قادری صاحب کی آسما میں آپ کو ایک نئی چیز بتاؤں, آسما میں آپ کو ایک نئی چیز بتاتا ہوں. این سی بی پرائیویٹائز ہوا, اس کے فوراً بعد میاں صاحب کو 30 کروڑ روپے لون دیا گیا, اور اتنا تاریخی انداز میں دیا گیا کہ شاید پاکستان میں کو مثال نہیں ملے گی کہ پنجاب میں ان کی 2 فیکٹریاں چلتی ہیں, ٹیلی فوڈ پر کراچی کی مین برانچ میں اکاؤنٹ کھلتا ہے, اگلے دن ان اکاؤنٹوں میں 15-15 کروڑ روپے ٹرانسفر ہوتے ہیں, اور تیسرے دن وہ 15-15 کروڑ اکاؤنٹوں سے نکل جاتے ہیں. اگر یہ مجھے چیلنج کریں, مجھے عدالت میں لے جائیں, میں ثبوت دے ہوں گا سارے. آپ ثبوت دیں گے, ایف آئی اے آپ کے پاس ہے, نیب بھی آپ کے پاس ہے, آپ یہ کیسز کیوں نہیں کرتے, آپ کے پاس سب ادارے موجود ہیں, آپ یہ کیسز کریں اگر اتنے ہی انڈیپینڈنٹ ہیں. نہیں, عدالت عمران اسماعیل صاحب ہے نا, میں عمران اسماعیل سے آپ یہ سب سن رہے ہیں, جب آپ کرپشن پنجاب کیس کی ہم بات کر رہے ہیں, آج ہم دیکھتے ہیں آپ کو گھر بھیجنے پہ کیا یہ لانگ مارچ کرپشن کے خلاف ہمارے لون کے اگینسٹ آپ ایڈجسٹ کر لیں. ہوا میں گفتگو نہ کریں, ہوا میں گفتگو نہ کریں, ہوا میں گفتگو نہ کریں. جی میرے پاس وقت کم ہے. عمران اسماعیل صاحب پرائم منسٹر سے نواز شریف صاحب انہوں نے ایز اے پرائم منسٹر تقریر کی تھی کہ میں اپنی ساری پراپرٹیاں بینکوں کے حوالے کرتا ہوں, ان کو بیچیں اور اپنے قرضے ایڈجسٹ کر لیں. عمران اسماعیل صاحب دیکھ رہے ہیں مرکز اور پنجاب کو, آپ پی ٹی وی میں تقریر میں اس میں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت ہو رہا ہے ٹی وی کے اوپر پیسے دیے, اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو ری انسٹیٹ کر رہے ہیں. محکمے میں بیٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے 10-10 سال پرانے ملازمین کو ری انسٹیٹ کیا. جی عمران اسماعیل صاحب, میں نے سوال پوچھا تھا کہ مرکز میں بھی آپ جواب کون دے گا, جواب کون دے گا, حساب کون دے گا سب سے. انہوں نے بھی قرضے معاف کرائے ہیں شریف برادران نے, اور پیپلز پارٹی میں بھی بے انتہا ایسے آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے قرضے معاف کرائے ہیں. یہ ان کے پیپر لے آئیں گے, وہ ان کے پیپر لے آئیں گے. ہمیں اس وقت دیکھنا یہ اسما کہ اس وقت نیشنل ایکسچیکر کو جو نقصان پہنچ رہا ہے, بے انتہا نقصان پہنچ رہا ہے نیشنل ایکسچیکر کو, اس میں میں دوں گا استعفیٰ, آپ بھی دیجیے گا. کس چیز اگر نواز شریف نے ایک قرضہ معاف کرایا ہے, آپ ثابت کر دیں, میں استعفیٰ دوں گا. میں 6 دفعہ ٹی وی پہ پیپر یہ آپ باؤنڈری کے قرضوں کا مجھے بتا دیں, مجھے دفعہ باؤنڈری کے قرضوں کا بتا دیں. تو میں قرضے لے کے دینا چھوڑ دیا, اور اس کے بعد عدالتوں میں کیس کر کے اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں. بالکل نہیں, بالکل غلط بات ہے. اسما اس وقت ہے بڑے افسوس کا مقام کہ ہمارا اس وقت جو حال ہوا ہے, ہمارے اپنے ملک کے وزیر اعظم جو اس وقت ٹی وی پر بیٹھ کے سی این این پہ انہوں نے جو قوم کی تضحیق کی ہے, جو مذاق اڑایا ہے قوم کا, انہوں نے جو اس نے اس لڑکی اینکر سے انہوں نے کہا ہے. زعیم بھائی 1 منٹ ذرا بات کرنے دیں پلیز, 1 منٹ ذرا بات کرنے دیں, 1 منٹ ذرا بات کرنے دیں. وزیر اعظم صاحب نے بات کی جاتی ہے, تو جواب ہمیں مناسب جواب نہیں ملتا. جب کسی بھی کرپشن کا ہم ذکر کرتے ہیں اس میں مناسب کوئی جواب نہیں ملتا. کیسے ملے گا آپ کو؟ میں حاضر ہوں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو جس مسئلے سے ہم گزر رہے ہیں, یعنی ایز اے قوم جو ہماری ذلت ہوئی ہے 2 دن پہلے, جو وزیر اعظم صاحب نے انٹرویو سی این این کو دیا ہے, اس میں ٹوٹل ہمارا مذاق اڑایا گیا ہے. اس نے کہا کہ جی 1/3 آف دا نیشن ڈز ناٹ وانٹ ٹو لیو ان پاکستان بیکاز آف دا سچویشن. تو اس پہ وزیر اعظم صاحب نے بڑا مسکرا کے کہا کہ who's stopping them? They should leave. یہ ہمارا وزیر اعظم, ہمارے ملک کا وزیر اعظم اپنی قوم کے لیے کہہ رہا ہے. کوئی دنیا میں کہہ سکتا ہے کوئی وزیر اعظم, اور وہ ساتھ میں اس سے کہتی ہے کہ جی look into my eyes Mr. Prime Minister, look here, look into my eyes and tell me کہ آپ کے پاس طالبان ہیں کہ نہیں. How can he tolerate all this? ویسے تو بڑا غصہ ان کو آ جاتا ہے, اس پہ غصہ نہیں آیا کہ سامنے امریکن بیٹھی ہوئی تھی, اس پہ گھبرا رہے تھے. یہ ہمارا حال کر دیا ہے کہ ہم اگر گرین پاسپورٹ لے کے کہیں جاتے ہیں تو ذلت الگ اٹھاتے ہیں, ہمارے اپنے حاکم ہماری ذلت الگ کر رہے ہیں. ٹی وی پر بیٹھ کے, امریکن چینل کے اوپر بیٹھ کے اپنی قوم کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ دفع ہو جاؤ پاکستان سے. ان کا کیا اختیار ہے اپنی قوم کو یہ کہنے کا؟ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ میں جب تک کھڑا ہوا ہوں مجبوراً ایک آدمی بھی پاکستان چھوڑ کے نہیں جائے گا. I'll see to it, میں اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں. کیا بات کر رہے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ریزائن کریں گے, وہ کہتے ہیں اگر میں ڈسکوالیفائی ہوگا تو میں ریزائن کر دوں گا. اور بھائی پھر تمہارا ریزائن کون مانگے گا تمہیں جب تم ڈسکوالیفائی ہو گئے؟ بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کو. میرے پاس وقت کم ہے, مجھے کلوزنگ کی جانب جانا ہے. بہت بہت شکریہ سینیٹر سعید غنی صاحب, زعیم قادری صاحب, عمران اسماعیل صاحب. بات ہوتی ہے پاکستان کے میجر ایشوز پہ, لیکن ہمیں جواب نہیں ملتا. اور لانگ مارچ اور ریلیز کا سلسلہ تو چلتا ہے ایک دوسرے کو گھر بھیجنے پہ, لیکن جو میجر ایشوز ہیں ان پہ کون جواب دے گا, یہ سوچنے کی بات ہے, اور پاکستان کے عوام اس پہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ٹارگٹ پوائنٹ سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.